1.8 है, यानी कि 1.8% صرف مریض سامنے آ رہے ہیں جو مثبت کیسز ہیں۔ یہ ایک بڑی حوصلہ افزا خبر ہے کہ پاکستان میں اب ان کیسز کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ دو وجوہات بتائی جاتی ہیں کہ ایک تو لوگوں میں اب اس تمام تر عمل کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت، اپنی کیئر کرنا بھی شروع کر دیا، جو SOPs ہیں ان پر عمل بھی کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ پینڈیمک قدرے کم پھیل رہا ہے۔ تو آج ہم بات بھی کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، کرونا وائرس کے حوالے سے ٹاسک فورس کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں، اور آج ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ بھی جانیں گے کہ پچھلے دنوں میں وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنے وینٹیلیٹرز کا بھی اب کام شروع کر دیا۔ اس سے پہلے پاکستان میں N95 ماسک کے حوالے سے بھی خبر آئی تھی کہ وہ بھی بنائے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان اس سارے عمل میں کتنا بہتر ہو رہا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر پہلے بھی ہم جب بات کرتے ہیں، آپ بڑی رہنمائی کرتے ہیں کہ اس وقت کیا واقعی ہم کرونا کی صورتحال میں قدرے بہتر ہیں ان ممالک میں کہ جہاں یہ جو سپیڈ ہے، جو ریشو ہے، جو گراف ہے آج ہم دیکھ رہے تھے، وہ قدرے اب نیچے کی طرف آنا شروع ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحیح فرمایا کہ اس وقت جو گراف ہے وہ خاصا نیچے آ رہا ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے مہینے جون کے اندر جون کو تقریباً 6,900 پیشنٹس آئے تھے، اس کے مقابلے میں اب آدھے رہ گئے ہیں، تو خاصا نیچے آیا ہے یہ گراف۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ صرف ٹیمپریریلی نیچے آیا ہو، کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ عید پر شروع کری تو یہ واپس تیزی سے گراف بڑھ سکتا ہے اور 2-3 ہفتے بعد دوبارہ سپائک آ سکتی ہے۔ تو جو پورا جو سلسلہ رہا ہے، اس میں حکومت کی حکمت عملی نہایت کامیاب رہی ہے۔ ہاٹ سپاٹس جو انہوں نے سیل کیے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر کہ کہاں پہ ہیں، 1200 ایسے علاقے ہر شہر کے اندر علاقے ہیں، ان کو دیکھا گیا، ان کو سیل کیا گیا اور پورے ملک کو بند کرنے کے بجائے، اور یہ ہے کہ حکمت عملی نے واقعی بہت اچھا کام کیا ہے۔ اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے اصل کے اندر، وہ روزانہ جائزہ لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ سیل کیا جائے، کہاں کھولا جائے۔ تو یہ ہم بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور میں شروع سے یہی کہہ رہا تھا۔ بہت سے آپ کے میڈیکل ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایڈوائز یہ کر رہے تھے کہ پورے ملک کو بند کر دو، کرفیو لگا دو، جو کہ ناممکن تھا، وہ آپ کو کرنے لگتے تھے غریب ملک جیسے پاکستان۔ لیکن یہ بالکل صحیح ہوا ہے جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے، اس کا نتیجہ الحمدللہ آپ کے سامنے اب آنا شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے بھی ٹویٹ آیا، اس میں ایک تو انہوں نے عید الاضحیٰ کے حوالے سے لوگوں سے گزارش کی کہ اس کو سادگی سے منایا جائے، پھر انہوں نے کہا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے اثرات سامنے آئے ہیں، انتظامیہ اب SOPs پر عمل درآمد بھی کروائے۔ آج وزیر اعظم پاکستان کی ایک طویل تھی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان خوش قسمت ممالک میں جہاں پر کرونا کے کیسز اب کم ہونے لگے ہیں، اس طرح سے ریشو نظر نہیں آ رہا ہے۔ لاک ڈاؤن یہ ہوا، پورا جو کمانڈ کنٹرول سینٹر تھا اس کی بڑی زبردست کامیابی ہے، سلام پیش کرتے ہیں تمام صوبائی حکومتوں کو، تمام پیرامیڈیکل سٹاف، ڈاکٹرز، پولیس، جتنے بھی لوگ شامل تھے۔ آج یقینی طور پر بڑی خوشی کی بات ہے کہ تمام تر چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں یہ چیز سامنے آئی کہ پاکستان جو وینٹیلیٹرز امپورٹ کرتا ہے، اب وہ وینٹیلیٹرز بنانے کی پوزیشن میں اب آ گیا ہے۔ کیا ہم واقعی اب وینٹیلیٹرز بھی بنا رہے ہیں؟ پاکستان تو ایسا ملک ہے جنہوں نے اپنی میزائل ٹیکنالوجی بنا لی ہے، تو کیا وینٹیلیٹر مشکل تھے جو آج تک ہم نہیں بنا پائے اور اب واقعی اس میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ جی ہاں، جو ابھی حال میں افتتاح کیا تھا پرائم منسٹر نے، وہ وینٹیلیٹر اب ہم لوکل مینوفیکچر کر رہے ہیں۔ یہ ٹرکش کمپنی سے جہاں تک مجھے ہوا ہے، تعاون ہوا ہے، اور یہ اسمبل کر رہے ہیں۔ بیسک مینوفیکچر کے لیے ہم نے ٹاسک فورس نے ایڈورٹائز کیا تھا، 50 ڈیزائن آئے تھے، جس میں فائنلی 3 جو ہیں وہ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے مشورے سے شارٹ لسٹ ہوئے تھے، اور اس کے پروٹوٹائپ جو ہیں اب انڈر ٹرائل میں ہیں، اور جیسے ہی ڈرافٹ سے اپروول ملتا ہے تو ہم پاکستان کے اندر کمپلیٹلی بیسک مینوفیکچر بھی ان کا شروع ہو جائے گا۔ جو ٹرکش پارٹس جو ہیں ان کو اسمبل کر کے ہم پاکستان میں بنا کر ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں، لیکن جو انڈیجنس مینوفیکچر ہے، اندرونی مینوفیکچر ہے، وہ بھی انشاءاللہ جلد شروع ہو جائے گا۔ اور خاص طور پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ویکسین جو ہے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ویکسین کے اوپر پاکستان کا ایک ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے چائنا کے ساتھ۔ کراچی یونیورسٹی کا انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کا ایگریمنٹ ہوا ہے، جہاں 120 بیڈ کا ریسرچ ہاسپٹل بھی ہے، اور یہ ویکسین کے اوپر بھی کلینکل ٹرائل
इंशाअल्लाह जल्द शुरू हो जाएंगे जैसे ही ड्राफ्ट का अप्रूवल मिलता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।